اور ایک بات بتا دیں، چونکہ میں نے پھر مرتضیٰ صاحب کی طرف جانا ہے تو میں، اور آزاد کشمیر کی الیکشن کو بھی میں نے شامل موضوع کرنا ہے، تو آپ بتا دیں کہ احمداللہ صاحب اس کی کیا وجہ بنی کہ آپ نے اپنے انتخابی اتحاد کے لیے اختیار صاحب کی پارٹی کو نہیں چنا، حسن مرتضیٰ صاحب کی پارٹی کو چنا؟ ایسی بھی کیا بے رخی، مطلب کہ آپ نے نون لیگ کو نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کو چنا ہے؟ اختیار صاحب بڑے ناراض ہیں بات پہ، دل شکستہ ہیں، دل گرفتہ ہیں۔ میری عرض سنیے نا، اختیار ولی صاحب کو اللہ خوش رکھے، اللہ آباد رکھے، ان کو سلامت رکھے، اور وہ اسی طرح اقتدار میں حشاش اور بشاش رہے اور لطف اندوز ہوتے رہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں کشمیر کی بات آپ کرتے ہیں کہ کشمیر میں جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو انتخابی اتحاد ہوا ہے، شاید آپ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ جی ہاں دیکھیے بات آپ کی نظر کرم پیپلز پارٹی پہ کیوں ٹھہری، نون لیگ پہ کیوں نہیں انتخابی اتحاد کے لیے؟ میں جواب دے رہا ہوں، دیکھیے مسلم لیگ کیوں رابطہ نہیں کیا ہے، وہ تو اختیار صاحب کو معلوم ہے کہ انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو نے باقاعدہ رابطہ کیا ہے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے ساتھ۔ وہاں آزاد جموں کشمیر میں ہمارا جو مرکزی امیر ہے آزاد جموں کشمیر کے اور جماعت ہے مولانا سعید یوسف خان صاحب، ان سے وہاں پیپلز پارٹی کے جو ذمہ دار ہے انہوں نے رابطہ کیا ہے۔ اس رابطے کے نتیجے میں پھر بلاول بھٹو اور مولانا صاحب کے درمیان رابطہ ہوا ہے، پھر ایک کنسنسس کے بعد ہم ایک نقطے متحدہ، ایک وحدت نقطہ، ایک اتفاق کے نقطے تک ہم پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے رابطہ کیا ہے، رابطے کے نتیجے میں یہ نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اصل میں اختیار صاحب ہمارے بھائی اتنے ہواؤں میں رابطہ کرنے کوئی وہ نہیں، سب بڑے لوگ ہیں تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے جواب آ گیا کہ رابطہ ہی نہیں کر رہے۔ میرے عرض سنیے، اختیار صاحب یا ان کی پارٹی نے شاید اس لیے رابطہ نہیں کیا ہے کہ اس کے ساتھ آسمان کے فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، یعنی زمینی اور فضائی مخلوقات دونوں ہیں آپ کے خیال میں؟ ٹھیک ہو گیا، میں نے لفظ خلائی کا استعمال نہیں کیا جان بوجھ کے۔ حسن مرتضیٰ صاحب، غم عاشقی سے کہہ دو رہے عام تک نہ پہنچے، اور مجھ کو ڈر ہے کہ یہ تہمت تیرے نام تک نہ پہنچے، مگر میری جان ایسی بھی بے رخی کیا کہ سلام تک نہ پہنچے۔ آپ وہ کہہ رہے سلام کرنے کی آرزو ہے، ذرا تو دیکھو سلام کر لیں، آپ کر ہی نہیں رہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کو یقین ہے کہ یہ جو اتحاد ہے اس اتحاد میں برکت ہوگی اور آپ گلگت بلتستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی کریں؟ میں حسن صاحب سے پوچھ لوں، آپ کے اتحادی ہیں حافظ صاحب، نئے ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ جی حسن صاحب، آپ نے سلام کی بات کی، میں سلام کس کو کروں؟ میٹرو بس کے ڈرائیور کو کروں یا اس دربار کے مالک کو کروں جہاں میٹرو آئے روز آتا جاتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اس سے آگے آپ نے کچھ نہیں کہنا حافظ صاحب۔ جی حسن صاحب فرمائیے۔ بہت شکریہ، آپ اس کو کر لیجئے جو آپ کے یارِ غار ہیں۔ یار حسن صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ مجھ سے بات۔ جی حسن صاحب کہیے۔ نہیں کوئی، میں ناراض نہیں ہوتا، میرے لیے دونوں بڑے قابل احترام ہیں اور آپ ان سے زیادہ ہیں، تو آپ اگر کرتے بھی رہیں تو مجھے نہیں آپ فرمائیے اس پہ، کیا آپ کو یقین ہے کہ آزاد کشمیر کا انتخابی ہوا ایسی ہے کہ آپ گلگت بلتستان کی طرح میدان مار لیں گے، اختیار صاحب کی پارٹی کو عبرتناک شکست دے دیں گے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو اپنی الیکشن کمپین ہے وہ ایک سیاسی انداز میں چلاتے ہیں، اور لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنا، اتحاد بنانا، یہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ خاصہ رہا ہے۔ اور مولانا صاحب ہمارے سے دور بھی ہوتے ہیں، ہمارے قریب بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کے جو عزت احترام ہے اس میں ہم نے کبھی وہ فرق نہیں کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر ڈائیلاگ اور سیاست کے اندر دوریاں، نزدیکیاں، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور مولانا صاحب کے ساتھ ہماری بڑی پرانی رفاقت ہے، انشاءاللہ تعالی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اکیلے میں بھی آزاد کشمیر کا الیکشن جیت سکتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور کشمیریوں کا یا جی بی کے لوگوں کا جو یہ تیسری نسل کا ایک تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ کمزور نہیں پڑ سکتا۔ وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ خراب سمت میں جا رہی ہوتی ہیں، کوئی تھوڑی بہت پاپولیرٹی، ان پاپولر ہونا، یہ ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن جو ہمارا ان کے ساتھ ایک
بنیادی نظریاتی رشتہ ہے. جو پیپلز پارٹی نے جس طرح سے کشمیر کا مقدمہ لڑا یا جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کشمیر ایشو پہ رکھی گئی, تو یہ ساری چیزیں انہیں ہمارے سے دور نہیں ہونے آپ کا انالیسس کیا ہے ویسے؟ ابھی طرح طارق الچوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا انالیسس ہے کہ 33 میں سے 19 سیٹیں جیت لے گی نون لیگ. آپ کا کیا انالیسس ہے؟ دیکھیں میں کوئی ایسی پشین گوئی کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں, اچھا, لیکن میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. چلیں دیکھتے ہیں کیا